اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات طرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 اور 58 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت پچھلے آیت کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور پچھلے آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ آیت جار مجرور سے شروع ہوتی ہے۔ فیہن، فی حرف جر ہے، ایکچولی ہن ہے۔ فی کی زیر کی وجہ سے ہن کو ہن ہو گیا، اس طرح یہ فی ہن بن گیا۔ فی ہن، اس میں یہ جو ہن ہے یہ جو جنت کے محلات ہیں، جنت کے محل خانے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ فیہن، ان میں، فیہن، ان میں، کن میں؟ جنت کے محلوں میں۔ قاصرات طرف، قاصرات یہ کسرہ سے بنا ہے، قاف صاد ری، قاصرہ، قاصرہ، اس نے کم کر دیا، اس نے روکا۔ کسرہ البصر، بصرہ، بصرہ مین نظر، اس نے نظر کو روکا، نظر کو روکا۔ اس طرح جس طرح قاتل سے قاتل، ضرب سے ضارب، کتب سے کاتب، ہم بناتے ہیں۔ یہ جو ضارب ہے، قاتل ہے، کاتب ہے، ان کو ہم اسم کہتے ہیں اور یہ فاعل کے وزن پر ہیں، فاعلن کے وزن پر ہیں۔ فاعلن، کاتبن، ضاربن، قاتلن، چونکہ یہ اسم ہے اور فاعلن کے وزن پر ہے، اس لیے ہم ان کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اس پیٹرن پر اگر ہم کسرہ کو لے لیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ تو کسرہ جس طرح قتل سے قاتل، ضرب سے ضارب، کسرہ سے قاصر بنے گا، کسرہ سے قاصر، قاصر، قاصرن۔ گویا کہ اگر کسرہ کا معنی ہے روکنا، اس نے روکا، قاصر کیا ہو گیا؟ قاصر ہو گیا روکنے والا، روکنے والا۔ اگر اس کو مؤنث بنائیں گے تو بن جائے گا قاصرۃن، روکنے والی، روکنے والی۔ اگر اس کا پلورل بنائیں گے تو بن جائے گا قاصرات، قاصراتن،
रोकने वालियाँ, रोकने वालियाँ, रोकने वालियाँ। कासिरातुन, अब दो नाउन आ गए, एक तो कासिरातुन आ गया है और तरफुन आ गया है। तरफुन, तरफुन कहते हैं किनारा को, किनारा को कहते हैं, सिरे को कहते हैं, एज को कहते हैं। इस तरह कासिरातुन और तरफुन को हम मुदाफ मुदाफ इलैहि कैसे बनाते हैं? कासिरातुन, कासिरातुन और तरफुन, इसको मुदाफ मुदाफ इलैहि कैसे बनाते हैं? एक पर तो एक ही पेश आएगा, दूसरी पर दो ज़ेरें आएंगी, मगर दूसरा जो वर्ड है तरफिन है, इसको अलिफ लाम भी आएगा। इस तरह एक ही ज़ेर आएगी, इस तरह ये बन जाएगा कासिरातु तरफे, कासिरातु तरफे, कासिरातु तरफे। अब क्या मानी बन गया? नजरें नीची करने वालियाँ। कौन है नजरें नीची करने वालियाँ? नजरें नीची करने वालियाँ कौन है? नजरें नीचे करने वालियाँ वो खूरे हैं, वो खूरे हैं जो जन्नत के महल खानों में अल्लाह ताला ने बनाई हैं, पैदा की हैं, बसाई हैं। वो खूरें जो लफ्ज़ है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लफ्ज़ है, कि जो बनावट है वो इस तरह होनी चाहिए। फीहिन्न, फीहिन्न हूरुन, फीहिन्न हूरुन, उसमें हूरें हैं और उन हूरों का क्या है? कासिरातु तरफे, कासिरातु तरफे, कासिरातु तरफे। और वो हूरें जो है वो नज़रें नीची की हुई हैं। इस तरह ये कासिरातु तरफे, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैहि है, दोनों मिलकर जो है ये सिफत हैं। किसकी सिफत है? हूरुन की। मगर हूरुन यहाँ नहीं लिखा गया है। ये हूरुन जो वर्ड है ये ओमिटेड है, ये ओमिटेड है, ये नहीं लिखा गया है। इसके बदले जो सिफत है, सिफत ही बयान किया गया है। हूरुन वर्ड जो है ये ओमिटेड है, ओमिटेड, ओमिटेड, हूरुन ओमिटेड। इसका मतलब ये है कि जो ये सिफत है, नजरें झुकाना, ये तो सिफत है, नजरें नीची करना ये तो उन हूरों का सिफत है। यही सिफत उन हूरों के बदले इस्तेमाल हुआ है। अरबी में ये एक असलूब है कि हम नाउन क्वालिफाइड के बदले सिफत ही बयान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये वर्ड अंडरस्टूड होता है, ये वर्ड अंडरस्टूड है, ये तो समझ में पहले से ही आता है, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फीहिन्न कासिरातु तरफे, उन महलों में, उन महल खानों में, उन महल खानों में
نظریں نیچی کرنے والیاں ہوں گی. لم یطمثہن، لم یطمثہن، تمسا یطمسو، تمسا، یہ جو یطمس ہے یہ تو میم اور سے بنا ہے. تمسا، اس نے چھوا، اس نے چھوا، اس نے چھوا. ایک اور معنی ہے اس کا، اس نے بکارت زائل کر دی. تماسا سے مضارع کیا بن جائے گا؟ یطمسو، یت میں سو، وہ چھوتا ہے یا چھوئے گا. جو ہی اس پر لم آ جائے گا اس کو لم یطمسو نہیں پڑھا جائے گا، سو کے بجائے اس کو جزم لگ جائے گی. لم کی وجہ سے اس پر جزم آئے گی، مگر جو معنی ہے وہ مضارع نہیں بن جائے گا، وہ اب پاسٹ میں بن جائے گا. لم لگانے سے، مضارع پر لم لگانے سے معنی پاسٹ میں جائے گا. لم یطمس، نہیں چھوا کسی نے. پھر اس کے ساتھ ہن. when the pronoun joins a verb it becomes object. نہیں چھوا کسی نے ہن ان کو. گویا کہ یطمس جو ہے، یطمس، لم یطمس ہن، اس میں تینوں چیز ہیں. لم یت مس، یہاں تک تو پہلے مضارع ہو گیا، فاعل ہو گیا ہوا، سبجیکٹ ہی آئے گا. اس نے چھوا، وہ چھوتا ہے. اب جو ہن اس کے ساتھ مل گیا یہ پروناؤن ہے. when the pronoun joins a verb it becomes object. یہ تو آبجیکٹ بن جاتا ہے، یہ تو مفعول بن جاتا ہے. اس طرح اس میں فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا. یہ پورا سینٹنس یطمس ہن پورا سینٹنس بن گیا. معنی کیا ہوا؟ وہ چھوتا ہے ان کو. جب لم آ جائے گا، لم کیا بنائے گا؟ لم اس کو پاسٹ میں معنی لے گا. اس نے ان کو نہیں چھوا. لم یطمس ہن. اب انسن بعد میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسن فاعل بن جائے گا. اب یہ ہوا نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اب انسن اس کا فاعل بن گیا. انسن چونکہ مرفوع ہے، اس کے دو پیش ہیں، یہ فاعل بن گیا. اب ہوا کے بدلے یہی فاعل استعمال ہو جائے گا. ہم ہوا تب تک استعمال کرتے تھے
جب تک ہم نے اس کو فاعل نہیں مانا. جو ہی ہم نے انسن اس کو لگایا اب ہوا نہیں آئے گا, اس نہیں آئے گا, اب انسن آئے گا. اب کیا بن جائے گا؟ انسانوں نے ان کو نہیں چھوا. لم یطمثہن انسن, پھر اس کے بعد قبلہم, قبلہم, قبلہ ظرف ہے, یہ ٹائم بتاتا ہے, ظرف زمان, ایڈورب آف ٹائم. اور اس کے ساتھ جب پروناؤن ملتا ہے تو یہ مضاف الیہ بنتا ہے. when the pronoun joins a ظرف we get مضاف الیہ. when the pronoun joins a ظرف we get مضاف الیہ. آج ہم نے اس کے تینوں سینٹنس مکمل کر دیے. پہلے ہم نے پڑھا when the pronoun joins a noun, رب ناؤن ہے, پروناؤن جوائن کرتا ہے, اس کے ساتھ ربہ بنتا ہے, مضاف الیہ بنتا ہے. when the pronoun joins a preposition, من ہے, من کے ساتھ ہو ملتا ہے, من ہو. when the pronoun joins a preposition we get جار مجرور. when the pronoun joins a ظرف we get ظرف and مضاف الیہ. ولا جان, ولا جانن, جانن انسن کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہے, لہذا اس کو معطوف کہیں گے. اٹ فالوز انسن, کسی انس نے, کسی جن نے ان حوروں کو نہیں چھوا ہوگا. اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جنت میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی ہوں گے, اگرچہ ان کے محل خانے الگ ہوں گے. فیہن قاصرات طرف, اس میں حوریں ہوں گی جو آنکھیں نیچے کرنے والی ہوں گی. لم یطمثہن انسن, کسی انس نے, قبلہم اس سے پہلے ان کو نہیں چھوا, ولا جانن, نہ کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ جو لم یطمثہن جملہ اب بن گیا, یہاں تک یہ جملہ فعل سے شروع ہوا ہے, کیونکہ یطمثہن فعل ہے. یہ فعل جو جملہ ہے, اس اتنے لمبے جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے, اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صفت بن گیا ہے. یہ صفت ہے, یہ دوسرا صفت ہے. پہلا صفت قاصرات و طرف ہے, آنکھیں نیچی کرنے والی ہیں. دوسرا صفت کسی آدمی یا جن نے ان کو نہیں چھوا ہے. ایک اور صفت آ رہا ہے, وہ ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. کأنہن, کأنہن الیاقوت والمرجان. کأن, اس کا معنی ہو گیا جیسے کہ,
ہن اگر ہم کأن یہاں ہٹائیں گے ہم ہن رکھیں گے ہن یہ بن گیا ڈیٹیچڈ پروناؤن. یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن الگ سے نہیں رہ سکتا ہے، الگ سے صرف اٹیچڈ پروناؤن رہ سکتا ہے. ہمارا اٹیچڈ پروناؤن ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ادھر ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. دونوں میں ہن ہے، اٹیچڈ بھی ہن ہے، ڈیٹیچڈ بھی ہن ہے. اب ہم اٹیچڈ کو کیسے یہاں مانیں گے یہ اٹیچڈ ہے یا یہ ڈیٹیچڈ ہے؟ چونکہ ہم الگ سے سینٹنس شروع کرتے ہیں، یہاں ہم اس کو ڈیٹیچڈ مانیں گے. ہن یہ بن جائے گا مبتدا، الیاقوت یہ بن جائے گی خبر. وہ یاقوت ہیں، والمرجان موتی ہیں، وہ موتی اور یاقوت ہیں. وہ حوریں جو ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں. کأن کیا کرتا ہے؟ کأن اس مبتدا کو مبتدا نہیں مانتا ہے، کأن اس کو اپنا اسم مانتا ہے، باقی تو خبر وہی رہتی ہے. کأنہن الیاقوت جیسے کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں. اس طرح کأنہن یاقوت والمرجان ایک اور صفت بنتی ہے. کس کی بنتی ہے؟ ان حوروں کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے دے اور اس قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.